یومان مولا علی فرما رہے ہیں زمانہ 2 دن ہی کا ہے، یوم لکا ایک دن تیرے حق میں رہے گا، ویوم علیکا اور ایک دن تیرے خلاف رہے گا۔ تو علی نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ دونوں دن ایک سے نہیں رہیں گے، تو پھر پریشانیوں میں پریشان ہو کے کسی اور دروازے پہ جانے والا علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دروازہ ہمیں زمانے سے آشنا کر رہا ہے، اور علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، راولپنڈی کی ویسی تاریخ بہت قدیمی ہے، مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ زمانے کا جو عالم ہونا، مولا فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، جو زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے اسے زمانہ دھوکہ نہیں دیتا۔ لوابس لباس کی جگہ، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو اردو میں ایک محاورہ ہے ٹوپی پہنانے کا محاورہ ہے، تو اردو میں تو کہتے ہیں جی فلاں نے فلاں کو ٹوپی پہنا دی، یہ اردو کا محاورہ ہے بھائی، ممکن ہے کوئی کہے مولانا ممبر پہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو اردو میں تو ٹوپی پہنانے والا یعنی بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ اور مولا فرما رہے ہیں کہ جو زمانے کا عالم نہیں ہوتا اسے زمانہ کپڑے پہناتا ہے۔ کیا مطلب؟ لباس یعنی دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ۔ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے کوئی ہمیں نظر آئے تو ہمیں بڑا لگتا ہے، کالر ادھڑے میں ہو تو ہم سلام کا بھی جواب نہیں دیتے، کسی نے اگر کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو ہمیں امیر نظر آتا ہے، کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو تو ہم اس کو صحیح طرح بات ہی نہیں کرتے۔ تو پھر دھوکہ کیا دے رہا ہے بھائی؟ لباس دھوکہ دے رہا ہے نا، لباس یعنی دھوکہ۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا کہ دادی اماں، نانی اماں، تائی اماں بھی نہالچے بناتی ہیں، پوتڑے بناتی ہیں، اور پہلا تحفہ دنیا کا دھوکہ۔ انسان کو صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ انسان کو دنیا میں پہلا تحفہ دھوکہ ملتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر۔ اور ہم بھی جو رنگ برنگے اور طرح طرح کے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، تو اس کا پہلا کام، پہلا اٹیک ان کپڑوں کا دھوکہ ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں جو زمانے کا عالم ہوتا ہے اسے زمانہ کپڑے نہیں پہناتا۔ لا یحجم علیہ اللوابس، لباس، اس کے اوپر لباس حملے نہیں کرتے، اسے لباس۔ ہم مولا علی کا جملہ بھی نہج البلاغہ سنے، مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ میں اپنے ان بچوں جوانوں سے جو میری حصے میں آئے ہیں، الحمدللہ میری قسمت اچھی ہے کہ میں ان ادنا سے ذاکروں میں ہوں کہ جن کو جوان زیادہ سنتا ہے، اور جو بزرگ میرے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی ولایت علی سے جوان ہیں، تو بوڑھا تو کوئی نہیں بیٹھا یہاں۔ تو ان جوانوں سے گزارش کروں گا، خبردار کبھی بھی زمانے سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اور ہم تو ویسے ہی ولید اور مروان جیسے لوگوں کے دشمن ہیں، ہمارے تو تبرہ کا حصہ ہے مروان، ہمارے تو تبرہ کا حصہ ہے ولید، ہمارا تو تبرہ کا حصہ ہے یزید، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ تو ولید وہ شخص ہے کہ جس نے سنی سنائی بات نبی کو پہنچائی، اور قرآن سورہ حجرات میں آیت آ گئی کہ جو سنی سنائی بات آگے بڑھائے وہ منافق ہوا کرتا ہے، فاسق ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو جب تک تصدیق نہ ہو جائے کسی بات کی، جب تک اسی انسان سے تصدیق نہ کر لی جائے، تو اس بات کو، اور خاص طور پہ بات اگر فساد پھیلانے والی ہو، بات اگر اختلاف ڈالنے والی ہو، انتشار پھیلانے والی ہو، تو اسے تو ویسے ہی وہیں ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ بعض ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو اپنے ہی خلاف آنے والا میسج آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اسے وائرل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اور کیا انہیں پریشان کرے گا، یہ خود پریشان ہے۔ تو یہ جو زمانے کی جو رنگینیاں ہیں اور
نئے رنگیاں ہیں اور زمانے کے جو لباس ہیں ان سے بچنا ایک مومن کی علامت ہے۔ فرما رہے ہیں زمانہ دو دن کا ہے، الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے، یوم علیہ کا ایک دن تیرے حق میں رہے گا، تیرے خلاف رہے گا، یوم لکا ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ تو حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، میں اور آپ حالات کی تبدیلی سے کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے کے مالک زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے۔ اپنے حق میں حالات کو موڑ لینا یہ ہنر ہے اہل بیت کا۔ اور جتنے بھی حالات خراب ہوں، جتنی بھی پریشانیاں بڑھ جائیں، انہی میں سے رستہ نکالیں گے۔ تو یہ ہے ہنر کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کا، اس کا مثبت پہلو نکالنا ہے اور اس کے اندر سے رستہ اپنی ترقی کا نکالنا ہے۔ جی، پابندی تھی حدیث بیان کرنے پر 80 سال تک 4 آدمیوں میں کھڑے ہو کر کوئی حدیث نہیں سنا سکتا تھا، نبی کی رحلت کے بعد سے لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک۔ 500 حدیثیں تو ایک بہت مشہور اور ایک بہت بڑے نام نے جلائی، جسے تاریخ الخلفاء میں اور کئی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حدیثیں جلائی جاتی تھی نبی کی رحلت کے بعد۔ جی، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو حدیث کے نام پر ادارے بنتے ہیں وہ یہ بھی تو کبھی بتائیں کہ حدیث کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ حدیث پر پابندی تھی، امام نسائی کو حدیث بیان کرنے پہ تو کوڑے مارے، 6 دن زندہ رہے، زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا نام امام نسائی کا، حدیث بولنے پر مار دیا گیا انہیں۔ تو حدیث پر پابندی تھی اور حدیث کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، کوئی سنا نہیں سکتا تھا۔ زمانہ ائمہ کا ہے، ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں جو زمانے سے مروب ہو جائیں، ہم تو انہیں مانتے ہیں جو زمانے کے امام ہیں۔ جو زمانے کے آگے چلتا ہو، زمانہ اسے اپنے پیچھے نہیں چلا سکتا۔ یہ امام زمانہ ہے، زمانے کے آگے چلنے والے ہیں۔ لہذا سب سے زیادہ ائمہ کی زندگیوں میں غلاموں اور کنیزوں کی تعداد اگر آپ کو ملے گی نا تو وہ اسی دور میں ملے گی۔ ائمہ اہل بیت نے اسی دور میں غلام زیادہ خریدے، کنیزیں زیادہ خریدی۔ 80 کنیزیں تھیں امام سجاد کی، 45 غلام تھے امام سجاد کے، اور کپڑے اپنے امام خود طے کرتے تھے اور اپنے بستر کو خود کھولتے تھے اور لپیٹتے تھے، اپنے کام کو خود انجام دیتے تھے۔ یہ 80 غلام، کنیزیں، یہ غلام، یہ کیا کرتے تھے؟ امام نے پیغام دیا کہ ہم نے اپنی خدمت کے لیے انہیں نہیں خریدا، بلکہ زمانے نے یہ کہہ دیا تھا کہ حدیث بیان نہیں ہو سکتی، تو ہم نے غلام اور کنیز خرید کے گھر میں رکھا، انہیں حدیث سکھا کے محدث بنایا اور بہانے پہ آزاد کر دیا۔ دیکھیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہنر یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، زمانہ کیسا ہی ہو، متاثر نہیں ہونا اس سے، گھبرانا نہیں ہے اس سے۔ وقت 6 دن لگتے ہیں مگر فیصلہ ہمارے یہ حق میں ہوتا ہے۔ وہ جو پہلے دن بے چین تھے کہ جی کیوں نہیں ہو رہا، جو تیسرے دن بے چین تھے، تو وہ آہستہ آہستہ معاملات خود سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری طرف سے پابندی یہ ہونی چاہیے کہ ہم استقامت دکھائیں، حوصلہ دکھائیں، ہمت دکھائیں، بدگمانیوں سے گریز کریں اور سنی سنائی بات سے پرہیز کریں آگے بڑھانے سے، اور اعتبار کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ فضا کو آگے لے کے چلیں۔ تو اس عظیم دسترخوان معرفت جو میں نے آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ بہت جلد تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ کتنی سیدھی اور سادی اور سامنے کی بات ہے۔ مجھ سے عزاداری نہیں ہے، تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تھوڑا۔ مجھ سے مسجدیں نہیں چل رہی، میرے دم سے ماتم نہیں ہو رہا، میرے زور سے انجمن نہیں چل رہی، میں ہوں جو ادارے سے ہوں۔ میری عزت ہے تو عزاداری سے ہے، عزاداری کی عزت میں میری وجہ سے اضافہ نہیں ہے۔ میں اگر اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی معاذ اللہ عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا، میں سرکار کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو نبی کی نبوت میں اضافہ نہیں ہو رہا، مولا علی کا اگر دم بھرتا ہوں تو علی کی ولایت میں میری وجہ سے اضافہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو میری عزت بڑھتی جا رہی ہے۔
ہم اگر اداروں سے، امام بارگاہوں سے، عزاخانوں سے، امام باڑوں سے جڑے ہوئے ہیں تو اس میں ہماری عزت ہے، امام بارگاہ کی عزت نہیں بڑھ رہی۔ اور اگر میں چلا گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذرا نکال دیں معاشرے کے چودھری اپنے دماغ سے خناس۔ اچھا دو چار نہیں، واہ واہ بلائے، کچھ پریشانی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نکال دیں اپنے دماغ سے وہ افراد کے میں نہیں ہوا تو کیا ہوگا اور ہم نہیں ہوئے تو کیا ہوا۔ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ قبروں میں چلے گئے، ایسے ایسے لوگ کہ جن کے مرنے کا سوچتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ مر گئے، مرے بھی انہیں 8ویں برسی ہو رہی ہے اور ان کے سال بھر کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور شاید اچھا ہی ہو گیا۔ بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ متوکل شراب کے نشے میں دھت اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے امام علی نقی کو گرفتار کرنے، امام کو اسیر کر کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا اور اس کیفیت میں امام سے کہنے لگا شعر سناؤ۔ جی نشہ اتارا امام نے اس کا، کہنے لگا شعر سناؤ۔ میرے مولا نے بے ساختہ فی البدی ایک نظم سنانا شروع کی جو اسی وقت بولتے جا رہے تھے اور شعر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے مصروں میں پہلا مصرع باتو قل الجبال تحرسهم، کتنے بادشاہ تھے جو پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ محل بناتے تھے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے کہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے، اور آج وہ مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور کیڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ ہاتھ میں اس کے جام تھا، ایک مرتبہ کانپنے لگا، وہ جام چھوٹا، زمین پر گر کے تڑپنے لگا، سارا نشہ اتر گیا۔ کیسے لوگ، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ادارہ ہم نے بنایا، اسے ہم چھوڑ رہے تھے تو کچھ ہمارے ڈونروں نے کہا جی اتنے کروڑوں روپے کا ادارہ چھوڑ دیں گے آپ؟ میں نے کہا مرنے کے بعد بھی تو چھوڑتا۔ مولا علی نے تو فرمایا ہے مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ کیا مطلب ہے، کہیں چھلانگ لگا لے، چھری پھینک لیں گے لے کر؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، اس سے پہلے کہ بدن کو موت آئے اپنی میں کو مار ڈالو۔ بھائی سالے ثواب کی مجلس ہے، ذرا کڑوی کڑوی باتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کو موت آئے اپنی روح کو اور اپنے انانیت کو اور اپنی میں کو مار دو۔ اور جو اپنی میں کو مار دیتا ہے پھر اس کا بدن قبر میں بھی ہو تو وہ حاجت روا بن جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء الہی کے مزارات ہیں، میں ابھی سہیلی سرکار کے مزار پہ سلام کرتا ہوا آ رہا ہوں مظفر آباد سے، یہ جتنے بھی بزرگوں کے مزارات ہیں یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لیا تھا۔ جی بہت آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا ایک پیغام آج کی مجلس میں یہ بھی لے لو، حلال پیسہ، حرام پیسے کو نہیں کہہ رہا، حرام تو ویسے ہی ہاتھ نہیں لگانا، حلال پیسے کو اگنور کر کے دکھاؤ۔ جائز پیسہ، آپ کا اپنا پیسہ، پیسہ آیا ہے کو نہیں چاہیے، ذرا کیا بات ہے، 3 مرتبہ آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے۔ 10,000 روپے آئے حلال پیسے، آپ کے تھے، آپ کو مل رہے تھے، آپ نے کہا نہیں دل نہیں ہے میرا، ذرا 3 دفعہ ایسے کر کے دیکھ لیجئے۔ میں نے تو 10,000 کی مثال دی ہے، تو سوچ رہا تھا 1 لاکھ کی دے دوں، لیکن 10,000 کی لے لیجئے۔ 3 مرتبہ پیسوں کو اگنور کر کے دیکھیے۔ میں آپ کو اس ممبر سے مولا کا واسطہ دے کے قسم دے کے بتا رہا ہوں، 4تھی مرتبہ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ سے سنبھلے گا نہیں، اور فائدہ اس پیسے میں یہ ہوگا کہ آپ اس پیسے کے نہیں ہوں گے، وہ پیسہ آپ کا ہوگا، وہ پیسہ آپ کا ہوگا، آپ اس کے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ بس یہ قاعدہ اگر میرے بچے اور جوان ذرا مشق کر کے دیکھیں تو پھر دیکھیے گا پیسہ کتنا برستا ہے، اور اس سے محبت بھی آپ کو نہیں ہوگی، دولت بھی بہت ہوگی اور محبت بھی نہیں ہوگی۔ پیسے کی طرف بھاگنے کے بجائے پیسہ آپ کی طرف بھاگے گا۔ زمانہ خطرناک ہے اور اس کے اندر جیسے آئے تھے، میری طرف توجہ ہے، جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جانا ہونا رہے، جیسے آئے تھے نا ویسے ہی جائیں۔ ممکن ہے کوئی مجلس کے بعد کہے مولانا کیسے آئے تھے، تو ایسے ہی جیسا ہمارا پوتا آیا ہے، جیسا ہمارا نواسا آیا ہے، جیسا ہمارا بچہ آیا ہے، ایسے ہی ہم بھی تھے۔
یہ کیسا آیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں بچوں کی 5 خصلتوں کو ذہن میں بٹھا لو، ایسے ہی رہو بڑھاپے تک، مرنے تک ایسے ہی رہو جیسے بچوں میں یہ 5 خصلتیں ہیں۔ الاول انہم الباکون، پہلی صفت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے، سیدہ فرما رہی ہیں یہ روتے زیادہ ہیں، یہ روتے زیادہ ہیں۔ روتا وہ زیادہ ہے جس کا دل نرم ہو، لہٰذا بچے اور عورتیں جلدی رو پڑتی ہیں، اور مردوں میں جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں۔ تو جس کا دل نرم ہو وہ ظلم نہیں کرتا، جس کا دل نرم ہو وہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، جس کا دل نرم ہو وہ مظلوم سے پیار کرتا ہے۔ کہنے دیجئے کچھ لوگوں کو کہ رونا بدعت ہے، انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا رونے والے کتنے ہنس رہے ہیں، کیا مقام ہے رونے والوں کا، کتنے خوش و خرم ہیں رونے والے، کتنی آزادیاں انہیں نصیب ہو رہی ہیں آخرت میں رونے والوں کو۔ رونے والا در حقیقت ظالم سے نفرت کر رہا ہوتا ہے روتے ہوئے، اور مظلوم سے پیار کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ الاول انہم الباکون، الثانی یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ بچے مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ماں اجلے سے کپڑے پہناتی ہے، کنگے ونگے خوشبو لگا کے پاؤڈر لگا کر لوشن لگا کر بیچتی ہے، یہ باہر گلی میں جا کر کپڑے خراب کر کے مٹی میں لگا کے آ جاتے ہیں، اور اماں کہتی ہیں تمہیں تو میں نے ابھی بنایا تھا سنوارا تھا، تو یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں اماں تکبر ہم نہیں کرتے، جہاں جگہ مل جاتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فرما رہی ہیں کہ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ، یہ تکبر نہ ہونے کی علامت ہے۔ الثالث لا يدخرون لغد، مجھے اچھا لگتا ہے بچے آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، ابھی چاہیے یہی چاہیے، کتنے ہی کہتے رہے اس سے اچھا دلوا دیں گے، کل دلوا دیں گے، کہیں گے نہیں ہمیں یہی چاہیے۔ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو طے کر لیا ہے اسے آگے کیوں بڑھا رہے ہو، آج کا کام کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہو۔ الرابع یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ کھلونے ان کی دنیا ہے، یہ اپنے پیغام اپنے عمل سے پیغام دے رہے ہوتے ہیں دنیا کو استعمال کرو، اس سے دل لگا کے نہ رہو، استعمال کر لیا پھر چھوڑو، اس سے دوسری طرف دیکھو۔ الخامس یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ مجھے یہ ایسے آئے تھے ہم دنیا میں، ایسے ہی واپس جانا ہے، کینہ پرور نہیں رہنا، متکبر نہیں رہنا، دل نرم رکھنا ہے، توجہ ہے، آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑنا، تکبر نہیں کرنا، دنیا سے دوستی نہیں کرنی، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے وہ ہماری پیروں میں رہے تو اس کی جگہ ہے، سر پہ بٹھا لیں گے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے صاحبان ایمان کوئی مرتد ہو گیا، دین چھوڑ گیا، تو جان لے اس کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اور پھر جب اللہ کسی اور کو لے کر آئے گا، یہ آخری زمانے اصحاب امام کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یہ موت کی مجلس ہے، کیا کریں کہ ہم امام کے سپاہیوں میں شمار ہو جائیں؟ تو امام کے سپاہیوں کی آخری زمانے کے مومنوں کی نشانیاں 6 بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، بڑا اعزاز ہے اللہ کسی سے محبت کرتا ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ تو بڑے کرتے ہیں، کمال یہ علی کا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کل میں علم اسے دوں گا، لاؤتین رایتن غدن رجلن کرارن غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، میدان میں ڈٹنے والا ہوگا، میدان سے جانے والا نہیں ہوگا، جی کل علم اسے دوں گا، رجل کہہ کر پکارا ہے۔ مولا علی نے بھی ایک جگہ نہج البلاغہ یا اشباہ الرجال، اے مرد نما لوگو، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مرد نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر
کام مردوں والا نہیں ہوتا. ہم نے بہت سارے مردوں کو میدان سے بھاگتے ہوئے دیکھا اور ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا جو مردوں کو میدان میں لا رہی ہیں. کل علموں سے تھوڑا سا غدیر پڑھ لوں, خیبر پڑھ لوں. کل میں علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا اور کرار ہوگا. اچھا, کیونکہ کرار اور غیر فرار سرکار نے دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے ہیں, کرارن غیر فرارن, تو میرے تصور میں یہ تھا کہ کرار ضد ہے غیر فرار کی, اور غیر فرار ضد ہے کرار کی, اور کرار ضد ہے فرار. جبکہ ایسا نہیں ہے, یہ باتیں ہی دونوں علیحدہ ہیں. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا اور فرار نہیں ہوگا. تو کرار اور فرار کا ضد نہیں ہے. فرار جس کی زندگی میں بھاگنا ہی ہو, بار بار بھاگتا ہو نا, اسے کہتے ہیں فرار. تکرار. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلى محمد. فرار کرنے والا فرار, فراری فرار. فراری ایک دفعہ بھاگا ہو, اور فرار جو بار بار بھاگتا ہو. تو میدان سے بھاگنے والا فرار, کثرت سے بھاگنے والا, جس کا کام بھاگنا ہو. میں زیادہ بولوں گا تو کوئی سیاسی باتیں نہ ہو جائیں. جو بھاگنے والے ہوتے ہیں نا, پھر انہیں برقعے بھی مل جاتے ہیں. کرار میدان میں ڈٹنے والا ہی نہیں ہے, بلکہ کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے, مکرر کے خاندان کا لفظ ہے. جب میں کوئی اچھی بات, مثلا شاعری میں زیادہ ہوتا ہے, نثر میں تو یہ بہت اچھا نہیں, مگر ذاکری میں ہوتا ہے, تو مجمع کہتا ہے جی دوبارہ مکرر, تو وہ شعر تو مکرر ہو سکتا ہے. تقریر مکرر کروں گا تو آپ کہیں گے یہ انہوں نے پرانی کر دی, اور شعر آپ کہتے ہیں بار بار سنائیے. تو کرار تکرار اور مکرر کے خاندان کا لفظ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ علی, جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, علی اس مجاہد میدان کو کہا جاتا ہے جو ہر زمانے میں مدد کے لیے آتا رہا. کبھی حضرت آدم کی مدد کے لیے, کبھی حضرت نوح کی مدد کے لیے, کبھی حضرت ابراہیم کی مدد کے لیے. جو ہر زمانے میں تکرار سے آتا رہے اسی کو روح القدس کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے, اس سے ہمیں بھی پیار ہے. او نعرہ توجہ کر لیا آپ نے. اور علم اسے ملے گا کہ جو یحبہ اللہ و یحبہ اللہ. علم اسے ملے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے عزیزان گرامی کہ اللہ محبت کرتا ہو. ایک صفت یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے, دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. جی آپ کو فلاں سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا ہے, اور اگر اس تقاضے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کہا جائے گا محبت نہیں تھی. تو محبت کے تقاضے جب ثابت ہو جائیں تو محبت ثابت ہوتی ہے. وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے ان سے, اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنین کے سامنے تواضع سے رہتے ہیں. مجھے تو سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اپنے محلے میں تو بازو چڑھائے رہتے ہیں, آستینے لوٹے رہتے ہیں, اور کہیں وہاں چلے جائیں جہاں بھوسا دکھانا چاہیے تو وہاں جھاگانا شروع کرتے ہیں. سارا زور اپنوں پر. صلوات پڑھے ذرا محمد وآل محمد. بھائی اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی اور اللہ. مومن اسے کہا جاتا
چاہتا ہے جو مومن سے متکبر نہ ہو، تکبر نہ کرتا ہو، ذلیل رہتا ہو، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے وہ اپنے آپ کو خوار کرتے ہوں، ذلیل کرتے ہوں، متواضع رہتے ہوں، منکسر رہتے ہوں. بس ختم بات. اس کے دل میں علی بستے ہیں، اس سے کوئی بات نہیں ہوگی. اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، اس سے تکبر نہیں کروں گا. اگر آپ کے آفس میں کوئی مومن آ کے کھڑا ہو گیا ہے، کرسی دوسری نہیں ہے، تو آپ بھی کھڑے ہو جائیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک علی کا چاہنے والا کھڑا ہے اور آپ بیٹھے؟ اور پھر یقین جانیے، اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایک دو دفعہ مشق کر کے دیکھ لیجئے مومنین کا احترام کر کے، پھر جو عزت علی عطا کرے چھیننے والی نہیں ہے، چھین نہیں سکتا اسے. تیسری صفت یہ کہ وہ مومنین کے سامنے متواضع ہے، کہیں تواضع عادت نہ بن جائے. لہذا فوراً آیت آگے بڑھی، عزتاً علی الکافرین، اور مومنوں کے سامنے متواضع رہتے ہیں اور کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں. ایک ہی لمحے میں یہاں مڑ کر دیکھیں تو متواضع، اس لیے کہ یہاں مومن کھڑا تھا، اور فوراً گردن موڑ کر دیکھیں اور کافر اور مشرک اور اللہ کا دشمن کھڑا ہو تو فوراً تکبر. مزاج نہیں بدل رہا ہے، ذمہ داریاں بدل رہی ہیں. یہاں انکساری اور وہاں تکبر. ہمیشہ تکبر اچھا نہیں ہے اور ہمیشہ تکبر برا نہیں ہے. ہمیشہ تواضع اچھا نہیں ہے اور ہمیشہ تواضع برا نہیں ہے. ذمہ داریوں کی ادائیگی کے مطابق جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے مطابق. تو چوتھی صفت یہ بنی کہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ. آخری زمانے میں آنے والے اصحاب کی صفتوں میں پانچویں صفت یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. جہاد تلوار سے تو بہت آسان ہے، جسے لوگوں نے مشکل جانا ہے. بڑا جہاد تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے لڑائی ہو. یا آپ مسجد کے اندر، یا مسجد بھی ہے نا، اس مسجد میں ہم نے محراب بنائی ہوئی ہے، تو یہ محراب صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے. محراب محراب مقام ہر مقام لڑائی جھگڑے کی جگہ، لڑنے کی جگہ. تو وہاں تو دیوار ہے، آگے کس سے لڑ رہے ہیں؟ محراب یعنی مقام ہر، لڑنے کی جگہ. کس سے لڑائی ہو رہی ہے؟ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے لڑائی ہو رہی ہے. تو صرف مولانا کی جگہ نہیں ہے وہ لڑائی والی، ہر مصلی محراب ہے. ہر فرد کی نماز جتنی دیر کی ہے اتنی دیر کی اس کی اپنے آپ سے لڑائی ہو رہی ہے. اور دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ سے لڑائی کروا کے اللہ میں مشق کروا رہا ہے کہ تم ذرا اندر کے دشمن سے پہلے قابو پالو، تو بہت آسان ہو جائے گا باہر والے سے لڑنا. آسان کام بعد میں کرنا، مشکل کام کر لو پہلے. لہذا جہاد یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. میری خواہش یہ تھی، شوق یہ تھا، چاہت یہ تھی، میں یہ چاہتا تھا مگر نہیں ہوا. اللہ کی خاطر میں اپنی خواہش کو ختم کر رہا ہوں. یہ پانچویں صفت. چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم. وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. اگر میرا ضمیر مطمئن ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میں اکیلا کھڑا ہوں اور میرا ضمیر مطمئن ہے، تو یقین جانیے کربلا والوں میں شمار ہوگا. اس لیے کہ کربلا والوں کو سب نے تنہا کر دیا تھا، مگر وہ میدان میں ڈٹے رہے. 200 سال تک، 2 صدیوں تک کربلا کے بارے میں منفی خیال تھا مسلمانوں کی اکثریت کا. اور جیسے جیسے زمانہ باشعور ہوتا جا رہا ہے، کربلا غالب آتی جا رہی ہے. وقتی طور پہ لوگوں نے کہا یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا. اب تو اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جاتا ہے. میرے بھائی نے مجھے راول پنڈی کے استانے سے متعلق متوجہ کیا. میں چاہوں گا کہ جس کو قانونی اس کی جنگ جو دوست لڑ رہے ہیں ان سے میری ملاقات کروائیں. جو یہ صلوات پڑھیں گے محمد والے. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا. ذمہ داریوں
ذمہ کی ادائیگی میں تنہا بھی کھڑے رہو تو یہ نہ کہنا کہ قوم ساتھ نہیں دے رہی. یہ والی باتیں ماتم کرنے والے کو زیبا نہیں ہے. یہ والا لہجہ کسی عزادار کے لیے زیبا نہیں ہے کہ قوم ساتھ نہیں دے رہی، میں اکیلا ہوں، میری قوم تو میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی. تم نے قوم کی خاطر کام کیا ہے یا مولا کی خاطر کیا ہے؟ ساری قوم بھی ساتھ نہ دے اور میرا ضمیر مطمئن ہو کہ جو میں کر رہا ہوں تو مجھے کرنا ہے. میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ حسین کا پیروکار یہ سوچے گا جس حسین نے یہ نہیں سوچا کہ میری سکینہ کا کیا ہوگا. میرے خانوادے کا کیا ہوگا؟ حسین کا ماتمدار ایسے سوچتا ہے. میں اگر قوم کی خاطر کام کر رہا ہوں تو پھر قوم سے میں توقع رکھوں، یا میں قوم کی خاطر کام ہی نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی خاطر کام کر رہا ہوں مولا کو راضی کرنے کے لیے. تو قوم کچھ بھی کہتی رہے، لا یخافون لومۃ لائم. ساری قوم بھی مذمت کرے اور آپ کا ضمیر مطمئن ہو تو کرتے جائیے وہ کام. اس لیے وہ وقتی طور پر پریشانی ہوگی، وقتی طور پر کوئی پریشان کرے گا، شرمندہ کرے گا، ملامت کرے گا، دل چھوٹا ضرور ہوگا آپ کا، لوگ مذمتیں ضرور کریں گے، فلانا ایسا ہے فلانا ویسا ہے، لیکن وقت گزرے گا اور وقت جب گزر جائے گا تو پھر وہی بندہ جس نے بدتمیزی کی تھی وہی معافی مانگنے آئے گا. اور نہیں بھی معافی مانگی اور مر گیا تو اس کی نیکیاں آپ کے نام عمل میں آ جائیں گی. اس سے اچھا سودا کوئی اور ہے؟ آپ کی برائیاں اس کے نام عمل میں. تہمت لگانے والے کے لیے بتا رہا ہوں یہ بات، تہمت لگانے والے کی نیکیاں اس کے نام عمل میں چلی جائیں گی جس پہ تہمت لگائی، اور اس کی برائیاں اس کے نام عمل میں چلی جائیں گی، نام اعمال میں چلی جائیں گی جس نے تہمت لگائی. تو اس سے اچھا سودا ہے کوئی؟ کراچی میں جنہوں نے ہمیں گالیاں دی تھی نا، میں نے انہیں قالین تحفے میں بھیجا ہے. بڑی مہربانی فرمائی، تم نے ہماری پوری قوم کو جمع کر دیا. نہ تم ہمیں گالی دیتے، نہ ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے، اور نہ ہی ہم چہلوں پر ساری قوم سے التماس کرتے کہ تاریخ بنا ڈالو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو منفی کام کر رہا ہو نا اس کا مثبت پہلو نکالنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا دشمن وہ اپنی دانش میں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ہمارا محب ہو، ہمارا چاہنے والا. اس سے اچھا اور کون ہوگا بھائی جس نے مہربانی فرما دی. لا یخافون لومۃ لائم. ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، مطمئن رہتے ہیں. قومیات کے لوگ الحمدللہ اس بات کی طرف متوجہ ہیں. قوم انہیں سہرا نہیں مانتی، قوم تہمت لگاتی ہے. جو کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تہمتیں اسی پہ لگتی ہیں، جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا بس اسے یہ کہا جاتا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے. جو کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ غلط کر دیا، وہ غلط کر دیا. ہاں مجھے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، مجھے پوچھنا ضرور چاہیے، ماہرین سے رائے ضرور لینی چاہیے. فیلڈ جس کے شعبے کے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ قانون سے متعلق بھی لوگ دوستوں سے بات ہوگی، اس میں اگر کوتاہی کر جاؤں تو پھر غلط بات ہے. عزیزان گرامی، مستقبل تشیع کا ہے، کل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے. ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. اور کل ہمارا اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں. ظالم آج گزارتا ہے اور مظلوم کل لے کر آتا ہے. اور انشاءاللہ تیزی سے یہ مسئلہ روشن ہوتا جا رہا ہے. آئندہ ہمارا ہے، کل ہمارا ہے. اور سیدہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ایام فاطمیہ ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے، جہاں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزاداروں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں، وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. دروازہ بھی معمولی نہیں ہے. جب سورہ مبارکہ النور کی آیت ظاہراً 32ویں آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن کو بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور کون سے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں. تو برابر سے ایک اور شخصیت تشریف فرما تھی،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ والا گھر ان میں سے ہے جن کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو نبی سرکار نے فوراً فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سارے گھروں سے افضل ہے۔ رونا تو اسی کا ہے جو سارے گھروں سے افضل گھر ہے، کیا اس گھر کے دروازے کو جلایا جائے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایام فاطمیہ جناب زہرا کی شہادت کے ایام ہے، اس دروازے پر بعض کہتے ہیں جی دروازہ جلا نہیں تھا، ہاں اس دروازے پہ شور شرابہ ہوا، اسے گرا کر اندر ضرور گھسے۔ میں کہتا ہوں جو تم مانتے ہو وہی بول دو، کیا اتنا بھی جو ان کے مطابق، کیا اتنا بھی اس دروازے پر کیا جاتا؟ سیدہ دروازے کے پیچھے سے آواز دے رہی ہیں اس میں حسنین رہتے ہیں۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ کہا کہ اس میں حسنین رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی رہتا ہو میں آگ لگا دوں گا۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ بعید نہیں ہے انہوں نے یہ کہا، کیونکہ ان کا مزاج یہی تھا، بعید نہیں ہے ان کا مزاج یہی تھا، تو بعید نہیں انہوں نے یہی کہا ہو کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اتنا کہہ دینا کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا یہ کافی نہیں ہے؟ اب یہ جھگڑا تمہارا ہے کہ ہم شبلی کو نہیں مانتے اور ہم تو فلاں کو مانتے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھ دیا کہ کیا ہوا زہرا کے ساتھ۔ 4 سال کا سن ہے جناب زہرا کا، نبی گھر میں تشریف فرمائے، سیدہ سامنے سے گزری تو بیوی کو دیکھ کے نبی نے رونا شروع کیا۔ ایک زوجہ محترمہ نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ فاطمہ کو دیکھ کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہی نماز کرت، جب میں فاطمہ کو غور کرتا ہوں، فاطمہ کو سوچتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بعد ما وقع علیہا، اس پر کیا گزرے گی۔ قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک بہت بڑی مصیبت داخل ہو گئی۔ انتہکت حرمتہا، اس کی حرمت کو پامال کرے گی۔ منعت ارثہا، جو اسے میراث سے محروم کرے گی۔ جملہ سنیں گے کثرت جنبیہا، اس کی پسلیوں کو توڑے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ فرائض السمتین میں علامہ الجوینی نے اہل سنت عالم نے لکھا ہے اس کی پسلیوں کو وہ توڑ دیں گے۔ اس کے بعد والا جملہ سنیں، فرماتے ہیں وَإِسْقَطَتْ جَنِينُهَا، اس کے شکم میں اس کے بچے کو مار دیں گے۔ وَهِيَ تُنَادِي يَا مُحَمَّدَ يَا مُحَمَّدَ، جب اس کا بچہ مارا جا رہا ہوگا تو یہ پکارے گی بابا بابا مجھے بچاؤ۔ تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی، کوئی میری بچی کی مدد نہیں کرے گا۔ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجلس میں خواتین بھی ہیں یا نہیں تو یہ بات میں ریکارڈ سنیں گی، آپ جا کے بتائیں گے۔ اللہ چھوٹے بچوں کی ماں کو اس دنیا سے نہ اٹھائے۔ جب چھوٹے بچوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے نا، وہ اس پر پریشان ہوتی ہے کہ میرے بچے پلیں گے کیسے۔ کبھی اس رشتہ دار کو پکڑ کے کہتی ہے، کبھی اس بہن کو پکڑ کے کہتی ہے، کبھی اپنے شوہر سے بھیک مانگتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ کے ساتھ اختلاف شدید تھا، میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ کہتے ہیں 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارا۔ تو وہ کہتے ہیں ان کی بیوی، میری بیوی کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ قابو نہ پا رہے ہوں، بس اتنا خیال کیجیے گا بچوں کے سامنے نہ مارے۔
جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی بات کہتی ہے، اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے رونے والوں، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے، لمبا رستہ لے کر آتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو فرمانے لگے، میں کمسن تھا، اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جناب زہرا مولا علی سے فرماتی ہیں، علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کی یہ عادتیں ہیں، میرے زینب کا یہ مزاج ہے۔ جب جناب زینب کے لیے ایک بات کرنے لگی، فرمان لگی، جب زینب کی شادی ہو میری بچی کو میری طرف سے میری چیزیں دے دینا۔ گھر میں امام حسن کو بلایا، حجرے میں امام حسن کو بلایا، امام حسین کے بارے میں کہا، باپ بیٹا اپنے بھائی کا خیال رکھو گے؟ امام حسین کو بلایا، فرمایا اپنے بڑے بھائی کا احساس کرو گے؟ جو وصیتیں تھیں ایک ایک بچے سے کرنے لگی۔ مولا علی سے فرمایا، اب زینب کو حجرے میں بھیج دو، میں اسی روایت پر اپنے بیان کو مکمل کروں گا۔ مولا علی سے فرمایا، زینب کو میرے حجرے میں بھیج دو۔ 3 اور 3.5 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ جب شہادت ہو رہی ہے جناب زہرا کی، کیا عمر ہوتی ہے؟ جب حجرے میں آئی ہے جناب زینب تو فرمایا، زینب سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ لائیں، کہا اسے کھولو۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا، جب تمہارے نانا کی میرے بابا کی رحلت ہو رہی تھی تو جنت سے جبریل 5 کفن لے کر آئے تھے پنجتن کے لیے، اور 5 حنوط لے کر آئے تھے۔ ایک کفن بابا کو دے دیا، باقی یہ 4 کفن ہیں۔ مجھے ایک ایک دکھاتی رہو تو تمہیں بتاتی رہوں کون سا کفن کس کا ہے، اور یہ ذمہ داری اب اس خاندان میں تمہاری ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے کفن دکھایا تو فرمایا، کچھ دن کے بعد انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کے تم سے کہیں گے، زینب اماں کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا، کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا، بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ جنت سے تمہارے بابا علی کا کفن آیا۔ پھر ایک اور کفن دکھایا، فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین جب گھر میں آئے اور آ کے کہا، بھائی حسن کا کفن دے دو، تو اپنے بھائی حسین کو یہ حسن کا کفن دے دینا۔ عزادارو، آخری کفن رہ گیا، جناب زینب نے ماں کے سامنے رکھا تو بی بی روئیں اور فرمایا، یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ فرمایا، اماں پہلے والا بھی بھائی کا تھا، فرمایا یہ بھی بھائی حسن کا ہے۔ زینب سے نہ رہا گیا، ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا، اماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا، حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا۔ پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں نازل سیدہ کو ہم سے راضی فرما۔ یا حسین